ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بھارت میں سماجی اونچ نیچ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے تو لکھنے والوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ حال ہی میں جو معاملہ پیش آیا، چیف جسٹس آف انڈیا کے اوپر ایک ہندوتوا ذہنیت کے حامل وکیل کی طرف سے جوتا پھینکنے کا لوگوں نے الگ الگ لکھا، اور بھارت پر اس پر ہونے والے منفی اثرات اور جس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے اس پر بالخصوص منوج کمار نے جو لکھا وہ بہت ہی زیادہ پڑھنے کے بھی لائق ہے اور سننے کے بھی لائق۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے آئین کی پیدائش کے 3/4 صدی بعد ملک نے ایک ایسے لمحے کا مشاہدہ کیا جس نے اس کی عزت نفس کو گہرا زخم دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جس کی بنیاد اقلیت اور قانون پر رکھی گئی، اس نے ایک ناقابل یقین مضحکہ خیز منظر دیکھا جو سیدھا تنزیہ لگتا تھا۔ سپریم کورٹ کے مقدس ہال کے اندر چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینکا گیا۔ اس گھناؤنے فعل کے ساتھ ہی عدالت کا احاطہ مذہبی جوش و خروش سے گونج اٹھا، ہم سناتن کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ یہ عمل محض ذاتی توہین کی کوشش تھی، لیکن اس کے مضمرات کہیں زیادہ سنگین اور علامتی ہیں۔ یہ حملہ کسی فرد پر نہیں تھا، بلکہ اس بنیادی خیال پر تھا جو یہ اعلان کرتا ہے کہ بھارت میں انصاف ہمیشہ مذہب کے توق، ذات پات کے بندنوں اور طاقت کے گھمنڈ سے اوپر کھڑا رہے گا۔ یہ صرف چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوا میں نہیں پھینکا جا رہا تھا، یہ ہماری جمہوریہ کا اپنے اداروں میں اٹل یقین تھا جسے چیلنج کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسا نظام جو بڑی محنت سے صدیوں پرانے عقیدے کی حکمرانی کو عقلی قانون کی حکمرانی سے بدلنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جوتا پھینکنے والے کا غصہ، جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا، مذہبی اصطلاحات میں ظاہر کیا گیا، لیکن اس کا اصل ہدف مذہب کا مخالف ہونا نہیں تھا، وہ آئین کی بالادستی کے محافظ تھے۔ اس کی دھار ناقابل برداشت تھی۔ ایک طرف سناتن دھرم کے تحفظ کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف اس تحفظ کے نام پر خود جمہوریہ کے قائم کردہ قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ ایسا محسوس ہوا جیسے نوآبادیاتی بھارت کا ماضی واپس لوٹ آیا ہے۔ آزادی کے بعد ایک عقلی سوچی سمجھی ریاست کے خواب کو تنزیہ انداز میں نوآبادیاتی دور میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم اپنے جذبات سے اتنے متاثر ہیں کہ ہم خود پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آج کچھ لوگ اپنے انتہا پسندانہ اقدامات کے ذریعے اس پرانے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ اس واقعے نے واضح کیا کہ جب آئین کی اخلاقی بنیادوں اور اقدار کو نظر انداز کر دیا جائے تو مذہبی عقیدے اور خطرناک جنونیت کے درمیان آسانی سے لکیر دھندلی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ پر پھینکا گیا جوتا محض ایک لمحے فکریہ نہیں تھا، ایک گہرے غیر حل شدہ سماجی تناؤ کا طبعی مظہر تھا جو قوم کے شعور میں گہرائی تک سرایت کرتا ہے۔ ایک ایسی ذہنیت کی تکرار کی واضح علامت تھی جو آئینی اخلاقیات اور عقلیت پر مذہبی جذباتیات کو ترجیح دیتی ہے۔ ہندوتوا اور سناتن دھرم مترادف نہیں ہیں، پھر بھی عصری سیاست اکثر انہی ایک مصنوعی فریم ورک میں ضم کر دیتی ہے انہیں، جبکہ خالص سناتن دھرم سچائی، رواداری، ہمدردی کی ابدیت کی تبلیغ کرتا ہے۔ ہندوتوا کی سیاست طاقت اور خالص شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب انتشار اور آمیزش انصاف کے اعلیٰ ترین اداروں میں داخل ہو جائے تو قانون کے ساتھ ایمان کا تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اس شدید تصادم روشنی کی بجائے شدید گرمی پیدا کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کا مقصد نہ تو مذہبی آستھا کا مرکز بننا تھا، مندر یا مسجد، اور نہ ہی کسی گروہ کے عقیدے کے لیے ایک فورم۔ اس کا مقصد آئین کی غیر جانبدار آئینہ ہونا تھا۔
پھر بھی ہنگامہ آرائی کے اس لمحے میں عدالت کا کمرہ قانونی دلائل کے گہرے غور و خوض کے بجائے مذہبی نعروں سے گونج اٹھا، ایسی آواز جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی جمہوریہ کے لیے ایک سنگین انتباہ کے طور پر کام کرے۔ بہت سی ثقافتوں میں جوتا پھینکنا حقارت کا حتمی اظہار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس تناظر میں ایک زیادہ پیچیدہ علامت بن گیا، ایک ایسے معاشرے کے لیے جو جان بوجھ کر اپنے قائم کردہ اصولوں کو پامال کر رہا ہے۔ چمڑے کے پرکشیپک کا مقصد کسی فرد پر نہیں بلکہ مساوات کے تصور پر تھا، جو کہ آئین کی روح ہے۔ گویا منو کا بھوت قوم سے سرگوشی کر رہا تھا، اسے یاد دلا رہا تھا کہ ذات پات کی درجہ بندی اب بھی موجود ہے اس ملک میں۔ جو جج اس علامتی تشدد کا شکار ہوئے وہ کوئی عام فرد نہیں تھے۔ جسٹس بی آر گوائی بدھ مت کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے پہلے چیف جسٹس، حاشیے سے عروج تک کے سفر کا ایک زندہ مجسمہ، محرومی سے با اختیاریت تک اعلیٰ ترین عہدے پر ان کا پہنچنا صدیوں کے سماجی امتیاز کا ایک زندہ جواب اور اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ آئین واقعی سماجی تقدیر کو دوبارہ لکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس دن ان کی صدارت ہوئی اسی دن جوتا پھینکنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس معاشرے کی گہری نفسیاتی تکلیف اور رد عمل کی عکاسی کرتا ہے جس نے مساوات کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ یہ اس بنیادی خوف کو بے نقاب کرتا ہے کہ اگر پسماندہ لوگ انصاف کے اعلیٰ ترین نشست پر براجمان ہو جائیں تو صدیوں پرانا نظام اور مراعات شاید کبھی واپس نہ آئیں۔ لہٰذا یہ واقعہ ایک فرد پر حملہ کم اور تمام طبقوں کے درمیان اقتدار کی تقسیم کے خیال پر زیادہ اور وحشیانہ ضرب تھا۔ یہ واقعہ کوئی الگ تھلگ نہیں ہے، ایک وسیع اور خطرناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے جس میں مذہبی جذبات کو جان بوجھ کر آئینی اختیار کو غیر قانونی بنانے کے لیے ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ جب ایمان بلا شک و شبہ اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے اور قانون ہر قدم پر عقلی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، جذباتی اطاعت اکثر جیت جاتی ہے اور عقلیت خاموشی سے کونے میں پڑ جاتی ہے۔ 75 سال کی عمر میں آئین کو اب اپنے سخت ترین امتحان کا سامنا ہے۔ کیا اس کے شہری اب بھی کسی فرقہ وارانہ سچائی پر، اس کی اخلاقی برتری پر یقین رکھتے ہیں؟ جوتے کا یہ واقعہ اس کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس کے وقت کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ استدلال، رواداری اور قانون پر قائم ہونے والی جمہوریہ کے 75ویں سال میں یہ ہمیں ایک مشکل سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم جذباتی طور پر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب عقیدے کے اظہار کے لیے توہین انصاف کی ضرورت ہے؟ جوتا کمرے عدالت میں صرف ایک بار پھینکا گیا، لیکن اس کی بازگشت ہندوستانی تاریخ کے گلیاروں میں ایک خوفناک تنبیہ کے طور پر طویل عرصے تک گونجتی رہے گی۔ اگر ہم اپنے آئین کے گہرے مفہوم کو بھول گئے تو ایمان اور بربریت کا فاصلہ جوتے کی چوڑائی تک سکڑ کر رہ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دی وائر ہندی میں یہ مضمون نگار کے ذاتی خیالات ہیں اور جنہوں نے لکھا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے اور کتنے بہترین انداز میں اس واقعے کو ہمارے ملک پر، اس کی سوچ پر، اس کی جمہوریت پر، سیکولرزم پر اور پھر اونچ نیچ کے اس گھٹاٹوپ اندھیرے کو جو روشنی میں تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر کس قدر خطرناک ضرب لگائی گئی، اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے اجازت دیں ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔